بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ایک بہت زبردست بات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بناسپتی مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی بدعتی ہر وقت اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی پر زہر اگلتا رہتا ہے، لیکن اس کی اپنے باطل جھوٹے مسلک کے اندر حیثیت کیا ہے؟ اس کا میں کلپ سن رہا تھا، ایک ساتھی نے بھیجا جس کے اندر یہ جہالت بک رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ علم غیب کا لفظ استعمال نہیں کرنا نبیوں کے لیے، ولیوں کے لیے۔ علم غیب کا لفظ انبیاء علیہم السلام کے لیے استعمال نہ کرنا، اخبار غیب کا کرو، غیب کی خبریں، غیب کی انباء، غیب کی اطلاعات، غیب کا اظہار، غیب کی باتیں، غیب کی معلومات وغیرہ جو کہہ لیں، لیکن علم غیب کا لفظ نہ لانا۔ اس لفظ کا استعمال نہ کرنا، اور جنہوں نے کیا ہے انہوں نے لغوی معنی کے اعتبار سے علم غیب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کی بہت بڑی جہالت ہے۔ اس پر صرف میں ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں مولوی ابو ایوب دیوبندی سے۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ علم غیب وہ لغوی ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے علم غیب کا لفظ استعمال کیا ہے اور اطلاق کیا اس لفظ کا، اور تم کہتے ہو کہ وہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، تو میرا ایک ہی سوال ہے تم سے، کیا علم غیب لغوی عطائی بھی ہوتا ہے؟ یہ مجھے آپ بتائیے گا۔ علم غیب لغوی بھی عطائی ہوتا ہے؟ جواب ہاں یا نہ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ علم غیب لغوی کون سا ہوتا ہے اور علم غیب اصطلاحی کون سا ہوتا ہے، یہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے تم بتاؤ کہ علم غیب لغوی کیا عطائی بھی ہوتا ہے؟ پھر معزز سامعین و ناظرین، یہ تو ابو ایوب دیوبندی جان چھڑانے کے لیے اور اپنی جہالت کو ظاہر کرنے کے لیے بول رہا ہے کہ علم غیب وہ لغوی ہے، یہ تو کہہ رہا ہے۔ لیکن میں نے مفتی محمد قاسم حقانی دیوبندی کو فون کیا، جو کہ دارالعلوم اکوڑا خٹک کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، ان کو میں نے فون کیا اور ان سے پوچھا کہ علم غیب لغوی معنی کے اعتبار سے ہم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا، اور مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی بدعتی کی اپنے باطل جھوٹے مسلک میں حیثیت کیا ہے، وہ بھی مفتی محمد قاسم حقانی دیوبندی دارالعلوم اکوڑا خٹک کے ایک مفتی نے مجھے بتا دی ہے، وہ آپ خود سماعت کر لیں۔ وعلیکم السلام، مفتی قاسم حقانی صاحب اکوڑا خٹک سے۔ مفتی قاسم حقانی صاحب جی، ہیلو، مفتی قاسم حقانی صاحب جی فرمائیے۔ اچھا، پوچھنا یہ مفتی صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب لغوی طور پر اس لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا فرمایا آپ نے جی؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ علم غیب لغوی معنی کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ علم غیب لغوی اعتبار سے؟ جی، لغوی اعتبار سے۔ تو لغوی اعتبار سے کیا معنی بنے گا؟ کہ لغوی طور پر، یعنی کہ علم کا معنی جاننا اور غیب ایک چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے کیا ہم یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے؟
ہاں، اس میں دو باتیں ہیں نا. جی ایک لغوی اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو علم غیب دیا ہے. جی بہت سارے مواقع ایسے ہیں جس پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے اور اس کا ثبوت احادیث اور صحابہ سے ثابت ہے. جی لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک جی اطلاع تھی. جی اللہ کی طرف سے اطلاع تھی، یعنی اللہ نے وہ علم دیا تو ان کو پتہ چلا. جی جی تو اگر ایک آدمی لغت اس اعتبار سے استعمال کر رہا ہے کہ اللہ نے اطلاع دی اور علم غیب پیغمبر کو ملا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک ہے ہمارے لیکن اگر ایک آدمی اس نیت سے استعمال کر رہا ہے کہ علم غیب ہے، جیسے خدا کے پاس علم غیب ہے، جیسے بریلوی حضرات کہتے ہیں، پھر مناسب نہیں ہے. جی جی جی. ایک ہیں مناظر صاحب ہیں جھنگ کے علاقے کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ، یہ مشرکین کا عقیدہ، یہ منافقین کا عقیدہ، یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے. ان کا یہ کہنا کیا درست ہے؟ تو ان کا کوئی کلپ ہے کہ وہ کس طرح؟ جی میرے پاس کلپ ہے، میں نے ان کو بہت سارے حوالہ جات بھی دیے. میں نے کہا اگر ایسا کہو گے تو اس فتوے کی زد میں بہت سارے اکابرین آتے ہیں. سارا علماء دیوبند برباد ہو جائے گا اگر یہی. جی جی ان کا کلپ میرے پاس موجود ہے. ان کا نام ہے میرے خیال ہے ابو ایوب ان کا نام ہے. ہاں ہاں ابو ایوب قادری. جی 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 انہوں نے واضح طور پر کہا. اچھا تو وہ میرا اسی نمبر پہ واٹس ایپ بھی ہے. جی تو اگر آپ وہ کلپ ہمیں بھیج دیں تو ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. صحیح ہے صحیح ہے، میں کلپ آپ کو بھیج دیتا ہوں. باقی یعنی کہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہم اپنا نام اور تعارف بھی بھیج دیں تاکہ آپ کا نام سیو کر سکوں تو رابطہ رہے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہم یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ہاں کوئی حرج اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آدمی ایسی جگہوں سے دور رہے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. آج کل مناظرہ جو ہے ایوب قادری صاحب ہو یا بریلوی حضرات ہو، آج کل مناظرے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھائیں. جی 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 ایسے ہی. آج کل مناظرے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. دیکھیں نا کہ میرا ان سے اختلاف چل رہا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ میں حق پہ جانب، اس لیے کہ علامہ سرفراز خان صفدر صاحب ہیں، ان کی کتابوں کے میں نے ان کو حوالے دیے ہیں. میں نے کہا انہوں نے لفظ علم غیب کا اطلاق بھی کیا ہے اور مانا بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطائی طور پر علم غیب جانتے ہیں. بالکل مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب ان کے حوالہ جات دیے ہیں، خیر الفتاوی کے حوالہ جات دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شیعوں کا عقیدہ، یہ مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے. میں نے کہا معاذ اللہ، یہ تو بالکل آپ کی بات غلط ہے. معزز سامعین و ناظرین، آپ نے سنا یہ مفتی محمد قاسم حقانی دیوبندی اور دارالعلوم اکوڑا خٹک کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لغوی معنی کے اعتبار سے بھی جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے، اور قرآن میں اور حدیثوں سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی حاصل ہے. یہ بھی مفتی محمد قاسم حقانی صاحب نے مانا ہے، آپ نے خود سنا ہے. دوسری جانب میں نے نام لے کر اس دیوبندی مفتی محمد قاسم حقانی صاحب سے پوچھا ہے کہ ایک ابو ایوب نامی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں لغوی معنی کے اعتبار سے بھی منع ہے. تو مفتی محمد قاسم حقانی دیوبندی صاحب نے کہا کہ اس نے تو پوری دیوبندیت کو برباد کر دیا ہے. جب میں نے وہ ساری گفتگو ابو ایوب دیوبندی والی مفتی محمد قاسم حقانی صاحب کو بتائی کہ ابو ایوب دیوبندی صاحب کہتے ہیں کہ علم غیب کا عقیدہ یہ مشرکین کا ہے، منافقین کا ہے، یہ مرزا قادیانیوں کا ہے، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے. تو مفتی محمد قاسم حقانی صاحب کہتے ہیں کہ اس نے تو پوری دیوبندیت کو برباد کر دیا ہے اور یہ بدبخت آدمی ہے. مرزائیوں کی کتابیں پڑھو تو مرزائی بھی کہتے ہیں کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں. مرزا نے خود ایک غلطی کے ازالہ میں یہ بات کہی ہے کہ میں علم غیب پہ قابو ہوں، علم غیب میں جانتا ہوں. بعض کتابوں میں اس نے لکھا ہے کہ علم غیب کے گھوڑے پر مجھے قابو دیا گیا، میں پورا عبور رکھتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں مرزائیوں کی بھی یہی سوچ، مشرکین کی بھی یہی سوچ، منافقین کی بھی یہی سوچ، اور وہ دوسرے لوگوں کی بھی یہی سوچ، اور یہی سوچ ان لوگوں کی، تو دنیا کے تمام باطل کی سوچ یہی ہے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں. روافظ کی اگر کتابوں میں پڑھیں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ علم غیب جانتے ہیں. یہ ائمہ یعلمون علم ما کان وما یکون اصول کافی میں لکھا ہے.
پورا مفتی محمد قاسم حقانی صاحب کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے خود سنے ہیں، پھر آپ سن سکتے ہیں۔ اگر یہ بدبخت والے الفاظ نہ ہو تو میں معذرت کروں گا۔ معزز سامعین و ناظرین، جس کو اپنے مسلک کے اندر، اپنے باطل مسلک کے اندر، اپنے جھوٹے مسلک کے اندر لوگ اس کو یہ دعائیں دے رہے ہیں کہ یہ بدبخت آدمی ہے، اس نے پوری دیوبندیت کو برباد کر دیا ہے، تو اس کی بات پر کتنا اعتماد ہوگا، اس کی بات کا کیا لیول ہوگا جس کو اپنے باطل مسلک کے یہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں کہ یہ بدبخت آدمی ہے۔ اور واقعی مفتی محمد قاسم حقانی صاحب نے غلط نہیں کہا، ٹھیک کہا ہے، یہ واقعی یہ شروع سے بدبخت آدمی ہے جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے علم پر اعتراض کرتا رہتا ہے۔ بھلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرے وہ نیک بخت تو نہیں ہو سکتا نا، وہ ہمیشہ بدبخت ابو جہل کی طرح ہو سکتا ہے، جو کہ ابو جہل کے طریقے پر یہ موجود ہے اور اس کے طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، مفتی محمد قاسم حقانی صاحب نے کہا کہ یہ بدبخت آدمی ہے، اس نے پوری دیوبندیت کو برباد کر دیا ہے۔ کیوں؟ سارے دیوبندی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں قطعی طور پر۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس لفظ کا استعمال کرنا ہی منع ہے، جائز نہیں ہے۔ مفتی محمد قاسم صاحب نے اس کے منہ کے اوپر تماچا مارتے ہوئے یہ فتویٰ دیا ہے، اس لفظ کا استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر علم غیب جانتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے یہ چیز ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر علم غیب جانتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ قادیانیوں کا ہے، یہ مرزائیوں کا ہے، یہ مشرکین کا ہے، یہ منافقین کا ہے، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ تو مولوی ابو ایوب دیوبندی کے فتویٰ سے یہ سارے کے سارے دیوبندی قادیانی، رافضی، مشرک اور منافق لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانا ہے اور اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ مولوی ابو ایوب صاحب کے فتوے سے یہ ساری باتیں لازم آئیں گی کہ ابو ایوب صاحب کے فتوے سے وہ مشرک بھی ثابت ہوئے، ابو ایوب کے فتویٰ سے وہ منافق بھی ثابت ہوئے، ابو ایوب کے فتویٰ سے وہ قادیانی بھی ثابت ہوئے، ابو ایوب کے فتویٰ سے وہ رافضی بھی ثابت ہوئے، کیونکہ وہ تو مانتے ہیں۔ لیکن ابو ایوب کہتا ہے کہ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، یہ منافقین کا عقیدہ ہے۔ ابو ایوب صاحب فتوے لگاتے لگاتے تھکتے نہیں ہیں۔ مفتی محمد قاسم حقانی دیوبندی صاحب اکوڑا خٹک والے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بدبخت آدمی ہے، اس نے پوری دیوبندیت کو برباد کر کے رکھ دیا، اور واقعی اس نے پوری دیوبندیت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ بدبخت آدمی ہے۔